السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وقال اللہ تعالی ايضا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ وقال ايضا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال ايضا وهو شهر الصبر والصبر ثواب الجنہ وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن۔ معزز و محترم دینی بھائیو، بزرگوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ رمضان میں شریک اور جمع ہیں۔ ماہ رمضان کے جمعہ کے اجتماع میں ماہ رمضان خود ایک مستقل اجتماع ہے، ربانی اجتماع ہے، اور جمعہ بھی مستقل ایک ربانی اجتماع ہے۔ اور یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کا یہ جمعہ اس ماہ رمضان کا ایک طرح سے آخری جمعہ ہے۔ پہلا جمعہ آیا اور آخری جمعہ بھی آ گیا، اور ایسے ہی ہماری زندگی کا بھی آخری رمضان بھی آ جائے گا، آخری جمعہ بھی آ جائے گا۔ اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ میں آپ میں سے آگے اگلے جمعہ میں، بعد کے آنے والے جمعہ میں ہم شریک رہیں گے۔ تو تعلیم اور تربیت کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق یہ تقاضا ہیں: احتساب، جائزہ۔ دنیا کے تمام معاملات میں تمام لوگ، حکومت چلانے والے بھی اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، جماعتیں بھی اپنا جائزہ لیتی ہے، تاجر بھی اپنا جائزہ لیتے ہیں، دکاندار۔ لیکن دین اور ایمان کے حوالے سے جائزے کی کیفیت اور جائزے کا عمل ایک طرح سے ختم ہو گیا یا بہت کم ہو گیا۔ ماہ رمضان سے استفادہ نہیں اٹھانے میں، یا ماہ رمضان کے اجتماع سے امت مسلمہ کو جو فائدہ ہونا چاہیے، تو ویسا فائدہ جو نہیں ہو رہا ہے، تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ہم صرف استقبال رمضان
کے پروگرام پر، خطاب پر، تقریر پر اکتفا کرتے ہیں کہ استقبال رمضان کا پروگرام ہم نے رکھ لیا، بیان رکھ لیا، خطاب رکھ لیا، لیکن جس طرح سے استقبال رمضان پر خطاب ضروری ہے، بیان ضروری ہے، تو احتساب رمضان پر بھی خطاب اور احتساب رمضان کا بھی پروگرام ضروری ہے۔ اس لیے میری تجویز یہ بھی ہوتی ہے ائمہ حضرات کے لیے، جماعتوں کے لیے، اور خود میرے لیے بھی، کہ استقبال رمضان تو یقیناً رمضان کے آغاز میں، اس کے شروع میں رکھا جاتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے، لیکن احتساب رمضان کے عنوان سے بھی خطبہ ہونا چاہیے، تقریر بیان ہونا چاہیے، تاکہ ہر مسلمان کو معلوم ہو کہ اس رمضان کے ذریعے اس نے کیا حاصل کیا، رمضان کے تقاضے کیا تھے، اور وہ تقاضوں سے وہ کتنا واقف ہوا، کتنا جڑا، تقاضوں سے واقف ہوا اور تقاضوں کو اس نے پورا کیا تو شکر بجا لائے۔ نیکی کی توفیق پر شکر بجا لانا بھی ضروری ہے، اور اگر خوبیاں، اچھائیاں، نیکیاں آپ نے کی وہ اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، لیکن اگر آپ نے شکریہ ادا کیا جائزے کے بعد تو مزید نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن جائزے کے بعد، احتساب کے بعد اگر یہ چیز سامنے آئی کہ رمضان کے جو تقاضے تھے ان میں سے تو بہت سارے تقاضوں کو میں سمجھ بھی نہیں سکا اور رمضان ختم ہو گیا، ان تقاضوں کو تو میں نے پورا کیا بھی نہیں اور رمضان ختم ہو گیا، تو اس کو احساس ہوگا۔ احتساب سے احساس ہوتا ہے، احتساب اگر نہیں ہوا احساس بھی نہیں ہوتا، اور احساس اگر کسی چیز کا اگر نہیں ہوا ہے تو اچھی بھی اور بڑی بھی چیز ہوگی، قیمتی چیز ہوگی، اس کی اہمیت واضح نہیں ہوگی۔ احساس بہت اہم چیز ہے، اور ابلیس کے جو پیروکار ہیں ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مسلمان انفرادی لحاظ سے اور امت اجتماعی لحاظ سے احتساب اور احساس کی کیفیت سے محروم ہو جائے، وہ احتساب کی ضرورت بھی محسوس نہ کرے اور احساس بھی اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ ابلیس کی اس حقیقت کو، ابلیس کے اس منصوبے کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک عنوان قائم کیا، ابلیس کی مجلس شورا، کہ ابلیس اپنے حواریوں کی، اپنے مشیروں کی مجلس منعقد کرتا ہے، اجلاس منعقد کرتا ہے، اور پھر بہت سارے کام ان کو دیتا ہے۔ تو جہاں پر ابلیس کی مجلس شورا ختم ہوتی ہے تو آخر میں دو اشعار کے ذریعے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابلیس اور شیطان کے منصوبوں کو پیش کیا ہے کہ اپنے مشیروں کو، اپنے حواریوں کو وہ زاد راہ کے طور پر، اختتامی خطاب کے طور پر جو پیغام دیتا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس ملت کی بیداری سے میں، ہر نفس یعنی ہر سانس، ہر آن میں ڈرتا ہوں اس ملت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، احتساب کائنات، کہ مومن صرف اپنا احتساب ہی نہیں لیتا، وہ کائنات کا بھی احتساب لیتا ہے، جائزہ لیتا ہے۔ کائنات کے احتساب اور جائزے کے بعد ہی کائنات کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ کائنات ہے کیا چیز، اور کائنات میں اللہ کی حیثیت کیا ہے، اور اس کائنات میں میری حیثیت کیا ہے، اور یہ بات بھی اس پر واضح ہوتی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی حیثیت رب العالمین کی ہے، فرما روا کی ہے، معبود کی ہے، حکمراں کی ہے، قانون ساز کی ہے، اور میری حیثیت بندے کی ہے، میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں۔
تو ہر نفس ڈرتا ہوں اس ملت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کے احتساب کائنات۔ یہ دین یہ احتساب کی تعلیم دیتا ہے، اور پھر عملی لحاظ سے جو اس نے پیغام دیا اپنے مشیروں کو اور اپنے حواریوں کو، اگر تم کو ملت کو اگر سلا کر رکھنا ہے، اس کو بیدار نہیں ہونے دینا ہے، تو ہر انسان کی فطرت میں مذہبی جذبہ تو ہے ہی قدرتی طور سے، مذہبی جذبہ، دینی جذبہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کافروں کی بھی فطرت میں، ایمان والوں کی فطرت میں بھی ہے۔ تو صحیح مذہب اگر نہیں ہے، صحیح رہنمائی نہیں ہے، تو ابلیس پھر مذہب کے نام پر پتھر کی پوجا پرستش میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ چاند اور سورج کی پوجا پرستش میں اس کا مذہب ہوتا ہے، چاند اور سورج کی پوجا کرنا، گائے کی پوجا کرنا، مٹی کی پوجا کرنا، وطن کی پوجا کرنا، بے شمار چیزوں کی وہ پوجا کرتا ہے، وہ بھی مذہبی جذبہ ہی ہے نا۔ تو مذہبی جذبہ ہے تو مذہبی جذبے کو ایسی چیز سے بجھایا جائے، اس کی تسکین کر دی جائے کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ میں نے عبادت کر لی، میں نے نیک اعمال کر لیے، میں نے مذہبی فریضہ ادا کر دیا، اور عبادت اللہ کی نظر میں اس کی عبادت بھی نہ ہو۔ تو اس کے لیے اس نے جو آخر میں پیغام دیا، جہاں علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا ختم کی کہ مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ مست رکھو ذکر و فکر، ذکر کرنا، فکر کرنا، غور و فکر، صبح گاہی، تہجد، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ مزاج خانقاہی ایک تاریخ ہے امت مسلمہ کی، پستی کی تاریخ، کہ یہ دنیا اور دنیا کے کاروبار باطل پرستوں کے حوالے کر کے ہم کو اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے صرف خانقاہیں بنانی چاہیے، خانقاہوں میں بیٹھ کر ذکر اللہ اللہ کرنا چاہیے، ذکر کی مجلس، ذکر و سلوک کی مجلس لگانی چاہیے، تو آسانی کے ساتھ جنت ہم کو مل جائیں گی۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام نے انہی خانقاہوں سے امت مسلمہ کو جوڑا؟ ان کی جو خانقاہیں تھی وہ گلیوں میں تھی، وہ میدانوں میں تھی، وہ باطل پرستوں سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ خانقاہی عمل تھے قدرت۔ اسلام جو تعلیم دیتا ہے کہ پختہ تر کر دو مزاج قرآنی میں اسے۔ اسلام اور رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہر مسلمان مزاج قرآنی میں پختہ ہو جائے، صرف مزاج خانقاہی میں نہیں۔ مزاج خانقاہی سے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہمارا مزاج اگر قرآنی بن گیا، ہم نے اپنے مزاج کو، اپنے ذہن اور دماغ کو قرآن میں ڈال لیا، تو پھر اس سے ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی، معاشرے میں بھی تبدیلی آئیں گے، اور ہم اپنے آپ کو دوزخ سے ہم بچانے میں کامیاب ہوں گے، جنت ہم حاصل کر سکیں گے۔ تو چونکہ یہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہے، تو اس لیے میں نے خود میری تربیت کے لیے مناسب سمجھا، آپ کی تربیت کے لیے مناسب سمجھا کہ کچھ جائزے کی بات، احتساب کی بات پر ہم غور و فکر کریں، جائزہ لیں۔ کس چیز کا جائزہ؟ اپنی مرضی سے نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام العمل ہم کو دیا تھا، علمی تربیت کا، عملی تربیت کا، قرآن کی سماعت کے عنوان سے، قرآن کی قرات کے حوالے سے، روزوں کی فرضیت کے حوالے سے، ذیلی عنوانات تو بہت تھے، بہت سارے ہیں، لیکن یہ دو اہم کہ امت مسلمہ قرآن کے علم سے اپنے آپ کو لیس کرے، مسلح کرے، اور اسی کے لیے قیام لیل کا عمل جاری کیا گیا۔ اور روزے سے پہلے، روزے کا آغاز تو سحری سے ہوتا ہے، لیکن رمضان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہو جاتا ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلا جو عمل ہے وہ سحری کا عمل نہیں ہے، روزے کا عمل نہیں، وہ بعد کا عمل ہے، تراویح کا عمل۔
قرآن کو سننے اور سمجھنے کا عمل، اور یہ ترتیب بالکل عین عدل و انصاف کی ترتیب ہے، تربیت کی ترتیب ہے، اس لیے کہ ہمارے روزے کا عمل اگر قرآن کے مطابق رہے گا، قرآن تراویح ذریعہ ہے، مقصد ہے قرآن، ہماری سحری، ہمارا روزہ اور ہمارے نظام رمضان کا نظام العمل قرآن کے تابع رہے گا تو پھر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور پھر تراویح کے حوالے سے یہ جائزہ بھی ہم لیں، ایک تو تراویح قرآن مجید کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے لیے رکھی گئی، اور تراویح کے بیچ میں اب وہ چونکہ یہاں خلاصے تراویح پڑھا جاتا ہے، اس لیے تسبیح تراویح اور دعائے تراویح وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی فقہاء کرام نے، محدثین نے ترتیب دی ہے، سب قرآنی الفاظ ہے، حدیث کے الفاظ ہے، اور وہ تسبیح تراویح دعائے تراویح مقصد تراویح سے مقصد قرآن سے جوڑنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ بہت ساری مسجدوں میں لکھی بھی ہوتی ہے، اور جہاں پر خلاصہ نہیں ہوتا کم از کم آخری درجے میں وہ تسبیح وہ دعا تو پڑھنی چاہیے۔ وہ ہے کیا؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ایک تراویح میں 5 مرتبہ ہر 4 رکعت کے بعد ہے یہ مسنون۔ مطلب یہ کہ جو کچھ تمہیں قرآن 4 رکعت میں قرآن مجید کو پڑھا اور سنا، حافظ نے 4 رکعت میں جو کچھ قرآن مجید کو پڑھا سنایا، مقتدیوں نے جو کچھ سنا، تو فقہاء کرام نے، محدثین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ہے اس کا مقصد۔ قرآن کو پڑھنے اور سننے کا مقصد ہے حکومت الہیہ، حاکمیت الہ کی فکروں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، داخل کرنا، شروع سے لے کر آخر تک پوری کی پوری تسبیح تراویح یا دعائے تراویح حاکمیت الہ اور حکومت الہیہ کے پیغام کو لیے ہوئے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے وہ ذات جو اقتدار اور بادشاہت والی ہے۔ سبحان ذی الملک، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، وہ اللہ کی ذات جو عزت والی ہے، عظمت والی ہے، ہیبت والی ہے۔ لیکن ہیبت کو جگہ کہاں باقی رہی؟ مودی کی ہیبت بٹھا دی گئی، RSS کی ہیبت، جن سنگھیوں کی، بجرنگیوں کی ہیبت بہت سارے مسلمانوں نے اپنے ذہن اور دماغوں میں بٹھا لی، تو اللہ کی ہیبت کے لیے جگہ کہاں باقی رہی؟ خالی کرنا پڑے گا۔ باطل کی ہیبت، طاغوت کی ہیبت، باطل حکمرانوں کی حیثیت سے اپنے ذہن اور دماغ کو پاک اور صاف کرنا پڑے گا، تب تسبیح تراویح اپنا اثر دکھائیں گی، اپنا کام کریں گی۔ سبحان ذی الملک سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، قدرت یعنی طاقت اور قوت، والکبریائی اور بڑائی، والجبروت اقتدار اور تسلط۔ ہم نے تو باطل پرستوں کے اقتدار تسلط کو مان لیا، تو اللہ کے اقتدار کے لیے جگہ کہاں باقی رہی؟ تو تراویح کا بھی جائزہ لے، احتساب لے کہ تراویح کس مقصد کے لیے رکھی گئی تھی۔ قرآن مجید کو سننے کا اہتمام اور نظم کس لیے کیا گیا تھا؟ اپنے آپ پر اللہ کی حکومت، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، جہاں تک بس چلتا ہے وہاں تک، اپنے گھر والوں پر، معاشرے میں، اور آخری درجہ کم از کم اپنے آپ پر غیر اللہ کی حکومت کو نافذ نہ ہونے دے، غیر اللہ کی قدرت کو، اس کے ڈر کو، اس کی ہیبت کو، اس کی عزت کو، اس کی عظمت کو اپنے اوپر نافذ نہ ہونے دے۔ سبحان ملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو
تراویح کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت دو پہلو سے کہ کتنا قرآن مجید ہم نے پڑھے کا تعلق تو کم لوگوں سے، لیکن سنتے تو سبھی ہیں۔ تراویح میں حافظ صاحب قرآن مجید پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، اور بھی تراویح کے علاوہ یقیناً بہت سارے مسلمان پڑھنا چاہیے۔ تو جائزہ اس بات کا بھی کہ قرآن مجید ہم نے کتنا پڑھا، کتنا سمجھا۔ پڑھنا ذریعہ ہے، سننا ذریعہ ہے، مقصد ہے سمجھنا۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نازل نہیں ہوا، آپ کے کانوں پر نازل نہیں ہوا، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا۔ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے آپ کے قلب پر، دل پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کا جائزہ پڑھنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی لینے کی ضرورت ہے کہ وہ دل تک کتنا پہنچا۔ انسانوں کی باتیں دل تک نہیں پہنچتی ہیں، سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، تو ہم کو اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ بات اس نے کیا لیکن بات حلق سے نیچے نہیں اتری، بات حلق سے نیچے نہیں اتری۔ 2 سال کا 3 سال کا بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو والدین اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ کچھ بول رہا ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے، لیکن کیا اللہ کا کلام اس حیثیت کا حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں؟ جس طرح سے 2 سال کے 3 سال کے بچے کی گفتگو کو ہم سرسری میں نہیں لیتے، اس کو مومل نہیں سمجھتے کہ بے معنی بات کر رہا ہے، بچہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاگل کوئی اگر کسی کا بچہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ 10 سال کا بھی ہو جائے، 15 سال کا ہو جائے، تو باپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ اس لیے کہ پاگل ہے، وہ اس کا دماغ نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کہ اللہ کا کلام بھی کوئی ایسا کلام ہے کہ جس کے کوئی معنی نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے؟ مومل کلام، بے معنی کلام، بے مطلب کا کلام پاگل کرتا ہے۔ بے دماغ کے جو لوگ ہوتے ہیں، دیوانے بڑبڑ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے۔ تو جائزہ اس بات کا بھی ہم کو ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو کتنا سمجھا۔ پہلے پارے میں احکام کیا تھے اور کتنے احکام معلوم ہوئے، 20ویں پارے میں، 30ویں پارے میں احکام کیا تھے اور ہم کو کتنے معلوم ہوئے۔ بے معنی یہ تو طے شدہ ہے نا، بے معنی کلام ہے ہی نہیں ہے، معنی والا کلام ہے، لیکن ایک بھی معنی مجھ کو معلوم نہیں ہوا، ایک بھی مطلب مجھ کو معلوم نہیں ہوا۔ اور پھر اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اگر ہم سامنے رکھا تو وہ بہت سارے لوگوں نے جو اختلاف میں ڈال دیا کہ اتنے علوم اتنے علوم، علماء ہی سمجھ سکتے، وہ بحث ختم ہو جاتی ہے، دفن ہو جاتی ہے۔ ایک میں اصطلاح استعمال کرتا ہوں اور ان حلقوں میں استعمال کرتا ہوں کہ جہاں پر لوگ قرآن فہمی کو صرف چند جماعتوں سے جوڑ دیتے ہیں، علماء سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کی بھی ضرورت نہیں ہوتی مخالفت کی، اعتراض کی۔ سنت رسول، سنت صحابہ کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں۔ کھانے کے متعلق اللہ کے رسول کی سنت کیا تھی؟ عام مسلمان بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ سونے کے متعلق سنت رسول کیا تھی؟ سفر سے متعلق سنت رسول کیا ہیں؟ کپڑے پہننے سے متعلق سنت رسول کیا ہیں؟ پھل کھانے سے متعلق سنت رسول کیا ہیں؟ لیکن قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کے متعلق سنت رسول کیا ہے؟ یہ بھی جاننے کی چیز ہے نا۔ کھانے کی سنتوں سے پہلے، کپڑے پہننے کی سنتوں سے پہلے، غسل کی سنت سے پہلے، طہارت خانے میں جانے کی سنت سے پہلے قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کے متعلق سنت رسول، سنت صحابہ کیا تھی؟ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت بغیر سمجھ کے پڑھی ہو؟ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کسی ایک صحابی نے ایک آیت بھی بغیر سمجھ کے پڑھی ہو؟ تو سنت رسول پر عمل کرنا ضروری ہے نا۔ جس طرح سے ہم کھانے کے متعلق، پینے کے متعلق، سونے سے متعلق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی ہم فکر کرتے ہیں، طلب اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، تو قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کے متعلق بھی
سنت رسول پر عمل ضروری ہے، سنت صحابہ پر عمل ضروری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قرآن مجید کو پڑھا اور سنا، سمجھ کر پڑھا اور سنا، صحابہ کرام نے جب بھی قرآن مجید کو پڑھا اور سنا، سمجھ کر سنا۔ اب یہ جو زبان کا فرق واقع ہو گیا، تو ہم فرقوں کو سامنے رکھ کر ہم قرآن سے بے تعلقی نہیں برت سکتے۔ ہاں اس وقت بے تعلقی برت سکتے آپ کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ قرآن یہ صرف عربی بولنے والوں کے لیے، عربی سمجھنے والوں کے لیے نازل ہو، یہ کہنا پڑے گا۔ لیکن کیا کوئی بے علم سے بے علم مسلمان، جاہل مسلمان بھی، کم پڑھا مسلمان بھی یہ کہنے کی ضرورت کر سکتا ہے کہ قرآن مجید صرف عربی بولنے کے لیے، عربی بولنے والوں کے لیے نازل ہوا، عربی سمجھنے والوں کے لیے نازل ہوا؟ ہر مسلمان چاہے پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، اس بات پر اس کا ایمان ہے کہ قرآن مجید تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، اردو بولنے والوں کی ہدایت کے لیے بھی، مراٹھی بولنے والوں کی ہدایت کے لیے بھی، انگریزی بولنے والوں کی ہدایت کے لیے بھی نازل ہوا۔ تو ابھی تک جو کچھ سستی ہوئی کہ ہم نے قرآن مجید کو سنت رسول کے مطابق نہیں سنا، سنت رسول کے مطابق ہم نے نہیں پڑھا، سنت صحابہ کے مطابق ہم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا اور سنا، تو آج اس کا میں احساس کرے، احتساب لے کہ باقی جو کچھ زندگی باقی ہے ہماری کوشش رہیں گی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم قرآن مجید پڑھیں گے۔ اب اس کے لیے پھر آپ کو ترجمے سے پڑھنا پڑے گا یا ترجمے سے سننا پڑے گا، اور ترجمہ پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے وقت نہیں تو پہلے ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ کچھ نہ کچھ عربی سمجھنے کے لیے وقت فارغ کریں۔ عربی زبان اگر آپ نے سمجھ لی، کم از کم قرآن کی زبان، نماز کی صورتوں کی زبان، تو ادھر آپ نے قرآن مجید کو سنا، ادھر آپ نے سمجھ لیا، سنت رسول ادا ہو گئی آپ سے، سنت صحابہ آپ سے عمل ہو گئی۔ پھر جائزے کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ماہ رمضان کی 15 خصوصیات بیان کی تھی۔ جائزے کے لیے تو وہ حدیث بھی ہم سامنے رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو ایک قرآن اور ایمان کا جو آپس میں تعلق ہے، اس تعلق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ تعلق بھی ایک طرح سے امت مسلمہ میں ٹوٹ گیا، اور بہت سارے حلقوں میں تو بات عام ہو گئی کہ پہلے ایمان بعد میں قرآن، اور پھر یہ جھوٹی بات کو صحابہ کرام کی طرف بھی منسوب کر دیا گیا کہ صحابہ فرماتے کہ پہلے اپنے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا۔ قرآن سے ٹکرانے والی بات، حدیث سے ٹکرانے والی بات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا آپ کی دعوت ہی شروع نہیں ہوئی تھی، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ وَإِنَّا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، ہم نے آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی وحی کی ہے، آپ کی طرف بھیجا ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ اس سے پہلے نہ ایمان جانتے تھے نہ کتاب جانتے تھے۔ کس شخص سے بات کہی جا رہی ہے؟ جو معلم انسانیت ہے، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، اس سے یہ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان جانتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے ایمان کو سیکھا اور سمجھا، اور اللہ نے قرآن کے ذریعے سے آپ کو ایمان سکھایا، سمجھایا، تو ہم امت کو اور مسلمانوں کو قرآن کے بغیر کون سا ایمان سکھانا چاہتے، سمجھانا چاہتے ہیں؟ ایمان نہیں سمجھا سکتے ہم، ہاں کفر سمجھ سکتے آپ قرآن کے بغیر، جہالت سمجھ سکتے ہیں آپ، لیکن ایمان کو سمجھنے کے لیے تو قرآن کا سہارا ضروری ہے۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام نے سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں اپنے ایمان کو سمجھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سناتے تھے، صحابہ کرام سنتے تھے، ایمان قبول کرتے تھے۔ سمجھنا تو آگے کی چیز ہے، صحابہ کرام نے ایمان قبول ہی کیا قرآن مجید کو سن کر،
اقرا بسم ربک الذی خلق سے قرآن مجید کا آغاز کے نزول کا آغاز ہوا جب آپ غار حرا میں تھے. اس سے 40 سال پہلے آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے دعوت دی کسی کو؟ اور اگر پہلے ایمان آپ کو معلوم تھا آپ نے دعوت دی آپ پر تو پھر حق چھپانے کا الزام آئیں گے نا. لیکن آپ کو خود قرآن کے ذریعے سے ایمان بتایا گیا. وہ سورہ زحا میں بھی اللہ نے اسی کیفیت کو بیان کیا. وہ وجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو ناواقف راہ پایا اور آپ نے آپ کو ہدایت دی. ایمان پیدا ہوتا ہے قرآن سے اور ایمان بڑھتا بھی ہے قرآن سے، اور ایمان زندگی میں باقی رہتا ہے قرآن سے. سورہ انفال کے پہلے رکوع میں اللہ نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاتہ زادتهم ایمانا، کہ مومنین وہ ہیں کہ جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے، پسی جاتے، پگھل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تب اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ اللہ کے کلام سے ان کا ایمان بڑھتا ہے. اور ہم ایمان والے، بہت سارے ایمان والے کہتے ہیں کہ ایمان سے کیا ہوگا، نہیں کو قرآن سے کیا ہوگا، قرآن سے کہاں ایمان بڑھے گا اور ایمان پیدا ہوگا. سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے کردار کو بیان کیا جو انہوں نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، لوگ قرآن سے متاثر ہو رہے تھے تو قرآن کے اثر کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے انہوں نے تدبیر کی تھی، جس کا تذکرہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور جہاں قرآن مجید سنایا جائے بک بک کرو، شور کرو، تالیاں بجاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو. یہ مشرکین مکہ کا منصوبہ تھا کہ اگر کفر کو غالب رکھنا ہے، کافروں کو اگر غالب رہنا ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن مجید کو نہ سنا جائے، اور جہاں پر قرآن مجید پڑھا جائے تو والغوا فیہ، وہاں شور کیا جائے، تالیاں بجائی جائے. آج بھی مختلف تدبیروں سے قرآن مجید سے امت مسلمہ کو، یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی روک دیا گیا سمجھنے سے جو قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ان کے سینوں میں ہیں، قرآن مجید کو نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ بھی قرآن مجید کو سمجھنے سے قاصر ہے. قرآن مجید القرآن واللفظ والمعنی جمیعا، قرآن الفاظ و معنی کے مجموعے کا نام ہے. پھر احتساب اور جائزے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا شعبان کی آخری تاریخ میں، تو 15 خصوصیات تھی، لیکن ان میں سے 3 اہم خصوصیات ہیں. وہ 3 اہم خصوصیات کے تحت ہم تھوڑا جائزہ لیں. وقت بھی زیادہ باقی نہیں رہا آپ خطبے کا، 1-2 منٹ میں سمجھتا ہوں سمجھنے والے کے لیے تو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. وہ شہر الصبر، اللہ نے فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کے ذخیرے کو جمع کرنے کا مہینہ ہے. تقوی کا مہینہ بھی ہے، لیکن صبر بھی ضروری ہے زندگی میں. صبر کہتے دین، اور دین کے لیے ہمت اپنے اندر پیدا کرنا، اور دین اور ایمان کی خاطر جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت اپنے اندر پیدا کرنا. وہ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یحب الصابرین. اور اس لیے صبر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے گا، سنے گا، یقیناً اس کے اندر یہ دین اور ایمان کے لیے صبر کی صفت پیدا ہوگی. دنیا میں اکیلا بھی اگر ہے وہ، اس کو ڈر نہیں لگے گا کافروں سے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے نا، باپ کا بھی ڈر نہیں لگا، آزر سے بھی نہیں ڈرے، نمرود سے نہیں ڈرے. وہ اللہ کا کلام، ان پر بھی صحیفے نازل ہوتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سب مخالفین تھے، حضرت خباب بن بلال کے بھی مخالفین تھے. ان کو آگ پہ لٹایا جا رہا تھا، لیکن نہیں ڈرے ابو جہل سے، ابو لہب سے. ابو جہل اور ابو لہب کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا، کسی ایک ایمان والے پر اثر نہیں ہوا. وہ تھی صبر کی کیفیت، ڈٹنے کی کیفیت، جمنے کی کیفیت. وہ شہر الصبر. تو اس مہینے کے ذریعے سے
ہم نے اپنے اندر وہ کتنی صبر کی کیفیت پیدا کی. وہ شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. ہم نے اپنے متعلق، گھر والوں کے متعلق اور بھی رشتہ داروں کے متعلق کتنی ہمدردی پیدا کی. ہمدردی کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے اپنے جسم کو بچانے کی کوشش. ہمدردی ہے نا، یہ اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانے کی کوشش کرنا، یہ اپنے جسم کے ساتھ بڑے ظلم کی بات ہے، بڑی قساوت قلبی کی بات ہے، بے رحمی کی بات ہے کہ ہم اپنے جسموں کو جہنم کے حوالے کر دیں. اولاد کے ساتھ یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے اور بڑی ظلم زیادتی کی بات ہے کہ آپ ان کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دیں، رشتہ داروں کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دیں، لوگوں کو ہم جہنم کے راستے پر جاتا ہو دیکھنا پسند کریں. یہ ہمدردی کے خلاف ہے. یزادو، یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے. یزادو فی رزق المومن، اور یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے. طعام نہیں، طعام تو کم ہوتا ہے. طعام تو رمضان نے، روزے نے کم کر دیا. طعام الگ ہے، رزق الگ ہے. طعام کم ہوتا ہے اور طعام کم ہونا ہی چاہیے. سحری سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا منہ بند کر دیا گیا اور منہ بند ہو جاتا ہے روزے دار کا. لیکن یزاد فی رزق المومن، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. رزق سے مراد ہے علمی صلاحیت، عمل کی صلاحیت، تقوی کی صلاحیت. انسان کے اندر جتنی خوبیاں ہیں ان کو پروان چڑھانا، اس کو جلا دینا، یہ ہے رزق میں اضافہ. جیسا کہ ہر قرآن مجید کے آخر میں ہے نا، ورزقنی تلاوت آنا اللیل. لیکن چونکہ مقصد زندگی لوگوں نے کھانا بنا لیا، اس لیے جہاں بھی رزق کا لفظ سنتے تو کھانا ہی مراد لیتے ہیں. آدمی جیسا ہوتا ویسے سمجھتا نا. تو وہ بہت کم معنی میں رزق کا لفظ طعام کے معنی میں استعمال ہوا ہے. زیادہ تر جگہوں پر رزق کا لفظ وہ صلاحیتوں کے لیے ہے. طعام بھی عربی لفظ ہے، جہاں پر ضرورت اللہ نے طعام کا بھی استعمال کیا ہے. اور پھر آخر میں یہ تو احتساب اور جائزے کے طور پر، لیکن عام طور سے رمضان کا جو آخری جمعہ ہے وہ یوم القدس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. لیکن چونکہ غزہ میں حماس کی سرپرستی میں ایک معرکہ چل رہا ہے، حق و باطل کا معرکہ. دنیا کے تمامی مسلمان یہ 5-6 مہینے سے یہ معرکہ چل رہا ہے. کچھ نہ کچھ غزہ کی حیثیت، فلسطین کی تاریخی حیثیت، مسجد اقصیٰ کی تاریخی حیثیت، اور پھر اسرائیل اور یہود کی تاریخی حیثیت کس طرح کی رہی ہے. الحمدللہ اس حوالے سے بہت سارے خطابات ہو چکے ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ یہ یوم القدس، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، جو اس وقت باطل پرستوں کے ایک طرح سے تحویل میں ان کا اقتدار ہے، لیکن اہل حق کا جو گروہ ہے حماس کی صورت میں، غزہ کے اہل ایمان کی صورت میں، وہ اس کے لیے ضرور وہ جد و جہد کر رہا ہے. تو یہاں پر رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی حق کے غلبے کے لیے کوشش ہو رہی ہے تو ان کوششوں سے ہم کو محبت بھی ہو، ہمارا دلی تعلق ہو، اور ان کے لیے ہم دعائیں بھی کریں. دعائیں تو ان کی زیادہ قبول ہوں گی ہمارے حق میں. اگر کوئی ایسا راستہ نکلے کہ حماس کے مجاہدین سے درخواست کی جائے میرے لیے دعا کرے، وہ زیادہ قریب ہے نا. ہم تو وقت پر کھا رہے، وقت پر سو رہے، وقت پر صاف صاف معاملات ہو رہے، ہماری دعائیں زیادہ قبول ہو رہی ہیں. ان کی دعائیں قبول ہوگی البتہ. فلسطین کے حق میں بھی، مسجد اقصیٰ کے حق میں بھی، اور ہو سکتا ہے جہاں کہیں بھی مظلوم ہے، مظلومین کی دعائیں قبول ہوتی. اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچو. اور یہ مظلومی کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود وہ حماس کو شکست دینے سے قاصر ہے، اور نہیں ہو سکتی شکست. جو کوشش کرتے ہیں چاہے تعداد ان کی کم ہو لیکن اپنے موقع پر ڈٹے رہتے ہیں. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. 12 ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا لشکر بڑے لشکر پر غالب آ گیا. تو الحمدللہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہوگا. افغانستان میں تو ہو چکا ہے 2-3 سال پہلے. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ. عملی مشاہدہ، عملی مظاہرہ صرف مسلمانوں نے نہیں، دنیا کی حکومتوں نے بھی دیکھ لیا نا، اور یہاں پر بھی انشاءاللہ ہم کو بھی دیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن ہم اپنے آپ کو بھی یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ صحیح ہے. بھارت کے حالات کی نوشتہ دیوار کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے.
غزہ کے جو حالات ہیں اور بھی دنیا کے حالات، وہ حالات سے وہ بھارت کے مسلمان ان حالات سے اپنی جانیں نہیں چرا سکتے۔ 2 صدیوں سے مقصد زندگی روٹی کپڑا اور مکان، اس کو مقصد بنا کر، نصب العین بنا کر ہم نے ایک طرح سے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رکھی ہے میدان سیاست میں۔ تو یہ اللہ کے عذاب کو ہم کیسے ٹال سکتے ہیں؟ اور اللہ کا عذاب جو قریب آنے پر ہے، ہم اپنے اس عذاب سے کیسے روک سکتے ہیں؟ تو اس کی بھی تدبیر ہم کو کرنی چاہیے، اور اس کی تدبیر دین میں ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے احتساب اور جائزے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو رمضان کے جو اعمال تھے، رمضان کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد کو ہم نے کس حد تک پورا کیا تو اس پر شکر بجا لائے، اور جو کمی رہ گئی تو جو چیز وقت پر ادا نہیں ہوتی قضا باقی رہتی ہے۔ رمضان میں ہم نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا تو آنے والے رمضان کا انتظار نہ کرے، قضا ضروری ہے۔ ظہر کی نماز اگر فوت ہو گئی، وقت پر آپ نے نہیں پڑھی، وہ معاف نہیں ہوتی، قضا ضروری ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں ہم نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا، صبر کسی پر اپنے اندر پیدا نہیں کی، رزقوں کو نہیں بنایا، ہم نے ہماری صلاحیت نہیں بڑھی، تو رمضان کے علاوہ دنوں میں ہم اس کی بھرپائی کریں، ہم اس کا ازالہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ماہ رمضان کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کمیاں رہ گئی، خامیاں رہ گئی، اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔